السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان کے دوسرے عشرے میں سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا رمضان سے ایک خاص تعلق بیان فرمایا ہے، ایک خاص نسبت بیان فرمائی اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشان کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس اس لیے ہمیں خاص طور پر اس کے پڑھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس مہینے میں، اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توجہ دلائی، جن کو آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی غلامی میں امام بنا کے بھیجا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پہ خاص طور پر بہت توجہ دلائی ہے کہ خاص قرآن کریم کو خاص اہتمام سے پڑھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال جو بھی قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تھا اس کا ایک دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل کروایا کرتے تھے، اور آخری سال میں آپ کی زندگی کے تو 2 دفعہ ہی مکمل ہوا. تو قرآن کریم کی اہمیت اور نسبت رمضان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور قرآن کریم کو پڑھنے، سننے اور درسوں میں شامل ہونے وغیرہ کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارے ہاں قرآن کریم کا مساجد میں درسوں کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت پر بھی زور دیا جاتا ہے. MTA پر روزانہ تلاوت آتی ہے، اس کو بھی سننا چاہیے. لیکن اس سے برکات تبھی مل سکتی ہیں، تبھی اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب یہ سن کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ ہیں ان کو عربی نہیں آتی، قرآن شریف کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے، تو ترجمے اس کے موجود ہیں. تلاوت کے ساتھ ان ترجموں کو پڑھنا چاہیے. درسوں کے دوران ہمیں غور کرنا چاہیے. خلفاء جو بیان کرتے رہے، ان کے خطبات ہیں اور ان اسی طرح درسوں پہ بھی یہ بیان کیا گیا ہے. اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. بس اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے فائدہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان کے دنوں میں خاص طور پر اس طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. تو اس لیے
کہ قرآن کریم جو میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان میں اتارا ہے، اس کو خاص طور پر پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جب تم یہ کرو گے تو پھر یہ تمہاری زندگیوں کا حصہ بھی بن جائے گا۔ بس جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، تو ہدایت پر اس وقت انسان چل سکتا ہے، حق و باطل میں فرق کا علم اس وقت فائدہ دے سکتا ہے جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ ترجمہ اور درس سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے جو احکامات دیے ہیں، جو تعلیم دی ہے، اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اگر صرف سن کر اسے بھول گئے، پڑھا اور پھر توجہ نہ دی تو پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو قرآن کریم سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں، البقرہ میں اس طرف توجہ دلائی، اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ تیسری آیت ہے، یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور متقیوں کے لیے ہدایت دینے والی ہے۔ بس تقوی پر چلنے کے لیے، ایک حقیقی مومن بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر عمل ضروری قرار دیا ہے۔ اور رمضان میں ہم اس بات کی ہی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم تقوی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک حقیقی مومن بننے کی مثال قائم کرنے کی کوشش کریں اور ہدایت پائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ کتاب تمہیں دے دی ہے، اس پر عمل کرو، اور جب تم اس پر عمل کرو گے تو پھر بے شمار فوائد تم حاصل کرنے والے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو پاک دل ہو کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ تقوی میں بھی آگے بڑھے گا، وہ ہدایت پانے والوں میں بھی شمار ہوگا، کیونکہ یہ کتاب وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے فیوض اور برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو یہ اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ اگر تم پاک دل ہو کر اس کی طرف آؤ گے تو ہر برائی سے بچو گے، ہدایت پانے والوں میں ہوگے، تقوی پر چلنے والے ہوگے، اور جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا اس کے فیوض ہمیشہ جاری ہیں، ہمیشہ اس پر عمل کرنے والے ہر برائی سے بچتے رہیں گے۔ راستوں پر جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جو غلط قسم کی بعض باتیں ہیں جو انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور اس کو دین سے دور ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو برائی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، اگر قرآن کریم پر چلتے ہوئے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر ہم ان سے بھی بچتے رہیں گے۔ بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان میں جب ہم اس طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھیں اور سنیں، تراویح پر بھی آتے ہیں، درسوں پر بھی آتے ہیں، گھروں میں بھی پہلے سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی دور مکمل نہیں بھی کرتا تو کم از کم کچھ نہ کچھ وقت تلاوت ضرور کرتا ہے ان دنوں میں۔ اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ایک دور مکمل کیا جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ آپ رمضان میں خاص طور پر دور مکمل فرمایا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے دہرائی کرواتے تھے۔ تو فائدہ اٹھانے کے لیے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، اس سے فیض اٹھانے کے لیے ہمیں ایک تو دور بھی مکمل کرنا چاہیے، دوسرے جیسا کہ میں نے کہا جو تفسیر اور ترجمہ ہے جن کو عربی نہیں آتی، عرب ممالک کے علاوہ بہت ساری دنیا میں ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے، ان کو ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھ کر اس کو دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں میں نے کہا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے نکات نکالنا چاہیے تاکہ ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں اور ہدایت پانے والے ہوں، اور پھر اچھائی اور برائی کا ہمیں صحیح علم ہوگا، صحیح ہدایت کا ہم علم ہوگا،
تقویٰ کے صحیح راستوں کا ہمیں علم ہوگا، اور پھر ہم عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے فیض پانے والے بھی ہوں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کریم بہت مشکل کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا ہے، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی فطرت کو جانتا ہے، اس کے حالات کو جانتا ہے، اس کی استعدادوں کو جانتا ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے تو قرآن کریم میں آسان تعلیم دی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تمہیں کوشش تو بہرحال کرنی پڑے گی، اور اگر کوشش کرو گے تو پھر تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوگے۔ بس تمہیں نصیحت یہی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، صرف نام کے مسلمان نہ بنو۔ ہمیں صرف یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ خاص طور پر ہم احمدیوں کو کہ کیونکہ ہم نام کے تو بہرحال نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کو مانا ہے، اس لیے مانا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی کے مطابق آنے والے کو مانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ بس جب ہم نے مانا ہے تو ہمیں اب قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرنے والا بھی بننا پڑے گا۔ بس اگر ہمیں یہ بات نہیں ہے تو پھر ہماری بیعت کا دعویٰ بھی بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے آسان انداز میں نصیحت کی ہے، جن پر ہر انسان بڑی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ قواعد و ضوابط بیان کر دیے، احکامات بیان کیے، عبادتوں کے طریقے بیان کیے، معاشی اور معاشرتی احکامات اور آپس کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے یہ بیان کیے، اس لیے تاکہ ان پر عمل کرو تو تمہاری زندگی بھی سکون سے گزرے گی، تمہارا ماحول بھی پرامن رہے گا، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی بنتے چلے جاؤ گے۔ بس یہ بات سمجھنے والی ہے ہمیں ہر ایک کے لیے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں گے، ہمارے گھریلو تعلقات بھی صحیح رہیں گے، ہمارے معاشرے میں تعلقات ہیں وہ بھی صحیح رہیں گے، پھر ہماری جو دوسری ذہنی استعدادیں ہیں ان میں بھی بہت بہتری پیدا ہوگی، جلا پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ پیدا ہوگی۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق ملی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل بنا کے بھیجا، اور آپ نے قرآن کریم کے چھپے ہوئے خزانے ہمیں عطا فرمائے، اور بے شمار معارف قرآن کریم کے نکال کر ہمارے سامنے رکھے۔ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں واضح طور پر ان احکامات جن کو ہم بعض اوقات سمجھ نہیں سکتے ان کی بھی تشریح فرما کر ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ میں نے آسان بنایا ہے تو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں استاد بھی پیدا کر دیے، اور اس زمانے میں علم و عرفان کے دروازے کھولنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ بس یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وضاحت کو، معانی کو، قرآن شریف کی تفسیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایک نمائندہ بھیج دیا۔ بس اس کو ماننا، اس کی باتوں کو سننا، اور اس کی تفاسیر جو انہوں نے قرآن کریم کی ہیں ان پر غور کرنا، ان پر عمل کرنا اب ہمارا کام۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے والے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر خلفاء نے بھی تفاسیر کی ہیں،
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر کبیر لکھی ہے، تقریباً نصف قرآن تو ہے اس میں کور ہوتا. اس کے علاوہ اور ترجمے ہیں اور تفسیر صغیر ہے، وہ بھی کافی وضاحت سے ہے. اور یہ ایسی باتیں ہیں جن میں احکامات، کتابیں ہیں جن میں احکامات واضح طور پر بیان ہوئے ہیں. انگریزی میں بھی ان کے ترجمے ہو رہے ہیں، عربی میں بھی ترجمے ہو رہے ہیں. تو اس کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ جہاں ہم رمضان کے مہینے میں اور مختلف زبانوں میں، جرمن وغیرہ میں بھی ترجمے ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف ہم جہاں توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ایک دور ختم کرنا ہے، وہاں اس کے معنی پر بھی غور کرنے کے لیے، اس کے مطالب پر غور کرنے کے لیے بھی توجہ دیں اور احکامات تلاش کریں. ان کو تلاش کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. صرف قرآن کریم کو پیار کر لینا کافی نہیں ہے، صرف سنبھال کے رکھ لینا کافی نہیں ہے، صرف ماتھے پر لگا لینا کافی نہیں ہے. بچوں کی آمین کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک فرض تو انہوں نے پورا کر دیا کہ بچوں کو قرآن کریم پڑھا دیا. اب اس قرآن کریم کو پڑھنے کا مستقل شوق پیدا کروانا بھی ان کا کام ہے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب خود ماں باپ بھی اس طرف توجہ دیں، وہ خود بھی قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنے والے ہوں، تاکہ بچے دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ تلاوت کر رہے ہیں، خود بھی اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والے ہوں، تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ کیا احکامات ہیں. اور جب بچے سوال کریں تو ان کے جواب بھی دے سکیں. بعض بچے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں اور ماں باپ لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے. حالانکہ اگر ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی بھی پڑھی ہو تو خود ماں باپ ہی جواب دے سکتے ہیں اور ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس یہ فرض اب ماں باپ کا بھی ہے کہ آمین کروانے کے بعد ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو ہدایت کی کتاب، جو عرفان کی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو اب اس کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈالیں. اور محبت تبھی ہوگی جب ہم خود بھی اس کتاب سے محبت کا اظہار کریں گے. بس ہر احمدی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اور اس کے بیوی بچے بھی قرآن کریم پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی طرف توجہ دیں. ترجمہ پڑھیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر پڑھیں، خلفاء کی تفسیر جیسا کہ میں نے کہا ہے بعض ہیں، پڑھیں اور سنیں. آڈیو بھی آتی ہے، MT پہ بھی آتی ہے. اگر ہم قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھتے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا صرف احمدی ہو کر ہم نے بیعت کا حق ادا کر دیا، یا بھی اس مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں. چنانچہ میں اس وقت ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اپنی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے قرآن کریم کی برکت سے ملنا ہے اور ہمیں اس طرح توجہ دینی چاہیے بہت زیادہ. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے. ابتدا میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا
جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا۔ بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم ہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں کامیابیوں سے سرفراز کرنے والی ہے، اور کامیابیاں ہمیں اسی سے ملیں گی کہ اگر ہم اس کی تعلیم پر عمل کریں گے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایک ایسے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن کریم نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے، ادھر ادھر سے باتیں سن لیں، اس پہ عمل کر لیا، اس کی مثال اس کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے مگر اس کی خوشبو کوئی نہیں۔ اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی خوشبودار پودے کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایسے کڑوے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور جس کی خوشبو بھی کڑوی ہے۔ بس اس سے وضاحت ہو گئی کہ ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنی چاہیے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ایسے خوشبودار پھل کی طرح ہو سکیں گے جس کا مزہ بھی اچھا ہو اور جس کی خوشبو بھی اچھی ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے یہ۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ مزیدار چیز ہے جو، اور خوشبو والی چیز جو ہوتی ہے، ذائقے والی چیز جو ہوتی ہے جس سے انسان کو لطف آتا ہے، اس کو بار بار کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو بھی ہمیں بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور پھر جب ہم یہ کریں گے تو نہ صرف اپنے لیے اس سے فائدہ پا رہے ہوں گے بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو بھی اس سے فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ بس یہ لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ میں ترقی کرنے والے ہیں، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہدایت پانے والے ہیں، اور پھر وہ دنیا کے لیے نافع ناس وجود بھی ہو جاتے ہیں۔ ان سے دنیا فیض پاتی ہے، وہ خود بھی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی سکون و امن دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے حقیقت میں حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کے بھی حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں اپنے ماحول میں بھی ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ جماعتی نظام میں بھی جماعت کی خدمت کر کے اپنے حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان ہدایات کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن کریم نے ان کو دی ہیں۔ وہ عبادت کرنے والے بھی عبادت کرنے کے بھی حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، جب ایسے ماں باپ بچوں کے سامنے نمونہ بنتے ہیں تو بچے ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور بیویاں ان کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتی ہیں۔ پھر ایسا ماحول گھر کا پیدا ہوتا ہے جو دیندار اور نیک ماحول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی ہمیشہ بارش برستی رہتی ہے۔ بس قرآن کریم کی تعلیم پر عمل ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ اسے ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت ملے گی تو تم لوگ پھر ایک واضح اور ایسا فرق دیکھو گے کہ جس سے تمہاری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بس اس کو پڑھنے کی طرف، اس کو سمجھنے کی طرف، اس کو پر عمل کرنے کی طرف ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اتنی نیکی رکھتا ہے کہ وہ گھر میں باقاعدہ تلاوت تو نہیں کر رہا ہوتا، ترجمہ نہیں پڑھتا، اس پر غور تو نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں سے سنتا ہے، صلی اللہ نے فرمایا جب لوگوں سے سنتا ہے قرآن کریم کو، درسوں میں سنتا ہے، تقریروں میں سنتا ہے، قرآن کریم کی آیات کی تشریح یا احکامات اس کو نظام کی طرف سے مختلف وقتوں میں جو دیے جاتے ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں اس تعلیم کی روشنی میں، تو وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے احکامات ہیں۔ تو جب وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مزہ نہیں لیتا جو قرآن کریم پڑھنے کا مزہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ وہ لے رہا ہوتا ہے، اس خوشبو سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور جو شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی تو پھر منافقت کی انتہا کی زندگی ہے۔ اس کا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں،
لیکن اسلام کی تعلیم پر کوئی عمل نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم پر عمل قرآن کریم کا علم حاصل کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کریم کے احکامات پر غور کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس بات کو ہمیں بہت اہمیت دینی چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ہم خوشبو حاصل کرنے والے بنیں، خوشبو پھیلانے والے بھی بنیں، نہ صرف خوشبو حاصل کرنے والے بنیں بلکہ خوشبو پھیلانے والے بھی بنیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اس بات پر ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کے اہل کون ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل اللہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے مطابق چلتے ہیں۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ میں نے گزشتہ کچھ عرصہ ہوا خطبات میں حضرت مسلم کے بہت سارے حوالے بھی قرآن کریم کے بارے میں دیے تھے، کوئی خطبات کا سلسلہ تھا، بڑی وضاحت سے وہ باتیں بتائی تھیں جو آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، یہاں بھی مختصراً بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن کریم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر قرآن کریم، اگر قرآن کریم ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں ہے، تو پھر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی باوجود مسلمان ہونے کے۔ بس ہر احمدی کو اپنی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ آزمانا چاہیے، جس سے دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں میں آج کل جو جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ عوام سے لڑ رہی ہیں، عوام حکومتوں سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی قتل و غارت ہو رہی ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ قرآن کریم پر عمل نہیں ہے۔ کہنے کو دونوں ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، لیکن دونوں قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہیں۔ اگر قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہوں تو پھر ایسی باتیں نہ ہوں۔ اس پر عمل کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو نمائندہ بھیجا ہے، جس شخص کو بھیجا ہے، اس کو ماننے کو یہ تیار نہیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان برکات سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو قرآن کریم حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے اس گروہ کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت مصفہ اور شیریں اور خنک اور اس کا پانی بہت سے امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے کے اور بہت سے امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حاضر اٹھاتا، مگر باوجود اس علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے۔
آخر تک، زندگی کے آخر تک بعضوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کیا برکات ہیں قرآن کریم کی۔ فرمایا کہ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ساری کامیابیوں کے لیے یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی، باوجود اس جاننے کے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے قرآن کریم کے احکامات کی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، یعنی اپنی مثال آپ دے رہے ہیں کہ میں ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ تمہیں بلاتا ہوں، اور پھر میری ہمدردی نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور امانت سے اس طرح بلا رہا ہوں، تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا کہ اور اب بھی ان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمے کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں۔ بس یہ وہ چیز ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ مسلمانوں میں ساری برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ مان نہیں رہے اور قرآن کریم پر عمل نہیں کر رہے۔ قرآن کریم تو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، نام کا دعویٰ ہے، صرف ہاتھ میں صرف پکڑا ہوا ہے، عملی طور پر تو چھوڑا ہوا ہے صرف۔ احمدیوں کے لیے انہوں نے قرآن کریم کو بین کر دیا ہے کہ پڑھ نہیں سکتے۔ پاکستان میں قرآن کریم پہ پابندی ہے کہ پڑھ نہیں سکتے، خود انہوں نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ گو ہمیں کہتے تو یہی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی تعلیم ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتے، جتنا چاہے زور لگا لے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ بس ہمیں اس طرف احمدیوں کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اور ان کے اس قرآن کریم کی تعلیم کو بھولنے اور چھوڑنے کی وجہ سے اور سمجھانے والے کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں۔ ہر طرف بے چینی ہے، بدامنی کی حالت ہے۔ بس ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اگر قرآن کریم کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھا ہے تو پھر اس حکموں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت صہیب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم کے محرمات کو عملاً حلال سمجھ لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو قرآن کریم کو جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کیا، تو ایسا شخص لاکھ کہتا رہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس کا یہ ایمان صرف کھوکھلا ایمان ہے، صرف دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو پھر دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دور ہٹے ہوتے ہیں، ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی ہے، دنیا میں آج کل مسلمانوں کو یہی حال ہے، بادشاہ ہیں، سردار ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے قتل ہو رہا ہے، کلمہ گو ایک دوسرے کو مار رہا ہے۔ بس اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کی صحیح ہدایت پائیں، اور اس زمانے میں سب سے بڑا فرض احمدیوں کا ہے، احمدی مسلمان کا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، تاکہ جو غیر اسلامی دنیا ہے ان کے عمل کو دیکھ کر ان کو پتہ لگے کہ حقیقی اسلامی تعلیم کیا ہے اور قرآن کریم کے احکامات کیا ہیں، جو امن، سلامتی اور محبت اور پیار کے احکامات ہیں، جو معاشرے میں بھائی چارے کو پھیلانے کے احکامات ہیں، جو حقوق العباد ادا کرنے کے احکامات ہیں۔ بس اس طرف احمدی مسلمانوں کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب قرآن کریم پڑھیں تو ان چیزوں پر غور کریں، اور پھر اس تعلیم کو مستقل پھیلانے کے لیے سارا سال ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ عنقریب بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ دریافت کیا گیا کہ ان فتنوں سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ اے جبرائیل، آپ نے جبرائیل سے پوچھا
تو اس نے کہا کہ فتنوں سے خلاصی کی صورت کتاب اللہ ہے. بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تبھی ہم ہدایتی پا سکیں گے اور فتنہ اور فساد سے بچ بھی سکیں گے اور ان احکامات کو واضح طور پر سمجھ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قرآن کریم کو ظاہر کر کے پڑھنے والا ظاہری طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا خفیہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے. بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں اور خطرات اور فتنوں کو دور کرتا ہے، ان کو ٹالتا ہے. تو قرآن کریم کو پڑھنا اور اس طرح پڑھنا کہ سمجھ بھی آ رہی ہو تو یہ صدقے کے طور پر قبول ہوگا اور اس کی برکات سے پھر تمام فتنوں سے بھی انسان بچا رہے گا. بس جب کہ دنیا میں آج کل ہر طرف دنیا کو آج کل ہر طرف سے برائیوں نے گھیرا ہوا ہے اور فتنہ اور فساد نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، ہمیں اس صدقے کو بھی ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں، ظاہری بھی پڑھیں، چھپ کر بھی پڑھیں اور اپنے آپ کو ان ابتلاؤں اور مشکلات سے بچائیں اور اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد یعنی رشک، ایسا حسد جو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تعریفی رنگ میں ہو، وہ جائز ہے. ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے اور پھر رشک کرنے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی ایسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا یہ کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، جس کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے اور اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی ایسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی ہے تو میں بھی ویسے ہی کرتا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اب قرآن کریم میں پڑھنے کے بارے میں بھی کچھ آداب ہیں. رشک کرنے والے جو ہیں، قرآن کریم پڑھنے والا جو ہے جب رشک کرتا ہے تو صرف پڑھنے والا عمل نہیں کرتا بلکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہوگا جو دوسرا سننے والا ہے، اور پھر وہ اسی بات پہ اس کو رشک آتا ہے کہ کاش میں بھی اس کو سمجھتا قرآن کریم کو اس طرح اور پھر اس پر عمل کرنے والے ہوتا. اسی طرح جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے مال کے بارے میں، تو اس بارے میں بھی ضمن ذکر کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چندوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مالی قربانیاں کرو، یہ ضروری ہیں. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر لوگ رشک کرتے ہیں جو مالی قربانی کرنے والا ہے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. جب ہم غور سے قرآن کریم پڑھیں تو وہاں سے پھر یہ سوال جو بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں مالی قربانیوں کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، ان کے سوالوں کا جواب بھی ان کو مل جائے گا کہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم خوش الحانی سے اور سنوار کر نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو خوش الحانی سے پڑھنا اور سنوار کے پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے، جب اس میں دعا کا مقام آوے تو دعا کرے. یہ سنوار کے پڑھنے کا وضاحت یہ ہے کہ جب دعا کا مقام آوے تو دعا کرے اور خود بھی خدا سے وہ چاہے جو اس دعا میں چاہا گیا ہے. قرآن کریم میں دعائیں آتی ہیں تو ان موقعوں پر دعا کرے اور ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا گیا ہے قرآن شریف میں بہت ساری دعائیں ہیں، انبیاء نے مانگی ہیں. تو وہاں فرمایا کہ انسان خود بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دے، اور فرمایا کہ جہاں عذاب کا مقام آوے تو اس سے پناہ مانگے، ان بدعمالیوں سے بچے جن کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی. قوموں کی تباہیوں کا ذکر ہے کہ کیا کیا بدعمالیاں تھیں ان میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا.
پر جب یہ ایسا مقام آئے تو ان سے استغفار بھی کرے انسان اور بچنے کی کوشش بھی کرے. جب ہم یہ کریں گے تو بہت ساری برائیوں سے ہم خود بخود ہی بچتے چلے جائیں گے. آج کل ماحول میں، اس مغربی ماحول میں، اس کے زیر اثر ہمارے ذہنوں پر بھی غلط قسم کی باتیں طاری ہو جاتی ہیں. ہم غلط قسم کی باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہم میں سے جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور استغفار کریں گے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگیاں سمجھ جائیں گی، ہم ان برائیوں سے بچنے والے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ بدعمالیوں سے بچے جن کے باعث قوم تباہ ہوئی تھی. آپ پھر فرماتے ہیں کہ بلا مدد وہی کہ ایک بلائی منصوبہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ملاتا ہے وہ اس شخص کی ایک رائے ہے جو کہ کبھی باطل بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی رائے جس کی مخالفت احادیث میں موجود ہو وہ محدثات میں داخل ہوگی. رسم اور بدعات سے پرہیز بہتر ہے. اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس میں صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبر میں لگائے. لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا ہے، فلاں وظیفہ پڑھیں، کیا وظیفہ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ قرآن کریم پڑھو اور اس پر غور کرو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں اور کیا وظیفہ کریں. بس آپ کا تو یہی ارشاد ہے کہ قرآن کریم پہ تدبر کرو اور غور کرو، اور پھر تم بہت ساری برائیوں سے اور باتوں سے اور تکالیف سے بچ جاؤ گے. تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا علم حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ لگ جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نازل فرمایا ہے یہ خاص وحی ہے اللہ تعالیٰ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے علاوہ اگر کوئی رائے ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنی مرضی عقل کی باتیں کرتا رہے انسان. بعض باتیں انسان کرتا ہے عقل کی اور قرآن کریم کی تعلیم سے وہ مطابقت بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کی جو عملاً کیونکہ وہ وحی کے طور پر نہیں آئیں، اس کی وضاحت اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح قرآن کریم نے کی ہے، تو پھر وہ جھوٹی ٹھہرتی ہیں، وہ غلط راستوں پہ چلانے والی ہو جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دل کی اگر سختی ہو تو اس کو نرم کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے. جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کو بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو. قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے. ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھل چنتا ہے، پھر آگے چل کر ایک اور قسم کا پھل چنتا ہے. بس چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھائے. اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ پھر سوال ہوگا کہ تم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی. جو قرآن کریم کے احکامات ہیں ان پر عمل کرو، نئی بدعات پیدا نہ کرو. قرآن کریم کے حکموں کے ساتھ نئی باتیں نہ جوڑو. فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کہے کہ فلاں رات اگر سورہ یاسین پڑھو گے تو برکت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سورت اس طرح پڑھو گے تو برکت ہوگی، فلاں وقت میں پڑھو گے تو برکت ہوگی، اس طرح پڑھو گے تو نہیں ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جس طرح بھی پڑھو گے، سمجھ کر پڑھو گے، اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھو گے، نیک نیت سے ہو کے پڑھو گے تو برکت ہی برکت ہے. بس ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح پڑھتے ہیں، کتنے حکم ہیں جن پر عمل کرتے ہیں، کتنی دعائیں ہیں، جب دعائیں آ رہی ہوں تو ہم ان کو اپنے لیے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی برائیاں ہیں جن سے بچنے کا جب ان کو حکم ہوتا ہے یا ذکر آتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. بس اگر ہم اس طرح کریں تو تب ہی ہم قرآن کریم کی حقیقی تعلیم سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعداری اختیار کرنا انسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے. آپ نے فرمایا قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے. نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانوں کی خبریں ہیں. بخوبی سمجھ لو کہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ہیں.
آپ نے فرمایا یہ فخر قرآن مجید کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتا دیا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے مطابق رکھنے کی کوشش کرو، اور قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا علی کل شیء قدیر خدا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو، اور اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جن پر ایک مومن کو عمل کرنا چاہیے، اور جب ہم اس طرح عمل کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کی تعلیمات سے فیض اٹھانے والے ہوں گے، اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے بنیں گے، اپنی نسلوں کو سنوارنے والے بنیں گے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے والے بھی بن جائیں گے جو ہماری پیدائش کا، ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہماری زندگیاں کامیاب ہوں گی، ہماری نسلیں بھی کامیابی سے گزریں گی۔ بس ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں خاص طور پر جب ہم قرآن کریم کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی عہد کریں کہ ہم یہ توجہ ہمیشہ قائم رکھیں گے، اور ہمیشہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ رکھیں گے، اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ رکھیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ آمین کرائی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اب قرآن کریم ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہوگی جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ صحیح راستوں پر اور تقویٰ پر چلانے کے لیے ایک کامل لاہ عمل ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر ہماری زندگیاں ہمیشہ کامیاب رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں جہاں اس کی تلاوت کریں وہاں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کا عہد کریں، اور آئندہ بھی اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور سارا سال اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر